پروگرام بائبل مقدس کیا کہتی ہے کے ساتھ طارق چودھری حاضر خدمت ہے اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام پیش کرتا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء مسیحت میں جائز ہیں، روا ہیں یا حرام ہیں، ناروا ہیں؟ یاد رکھیے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ ہے ہمیشہ کی زندگی کے تاج کا حصول، قادر مطلق کی خوشنودی کا حصول، لشکروں کے خدا کے ابدی نظام کائنات میں داخل ہونے کے سرٹیفکیٹ کا حصول۔ یاد رکھیے، ہر وہ چیز جو مجھے میرے ٹارگٹ سے گھسیٹ کر دور لے جائے، آپ کو آپ کے ٹارگٹ سے گھسیٹ کر دور لے جائے، مجھے اور آپ کو ہمارے نصب العین سے گھسیٹ کر دور لے جائے، مجھے اور آپ کو ہمارے اصلی مقصد حیات سے گھسیٹ کر دور لے جائے، مجھے اور آپ کو ہمارے مطمع نظر سے گھسیٹ کر دور لے جائے، ہمارے لیے ضرر رساں ہے۔ ہمیں اس سے گریز پا ہونا ہے، ہمیں اس سے ہٹ کر چلنا ہے، ہمیں اس سے بچ کر چلنا ہے۔ یاد رکھیے، شراب نوشی یا کوئی بھی نشہ آور چیز ہمارے سوچنے سمجھنے کے سسٹم کو درم برہم کر کے رکھ دیتی ہے اور ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اور قابلیتیں بری طرح مجروح اور متاثر ہوتی ہیں، جس کے باعث ہم اپنے فوکس کو قائم نہیں رکھ سکتے، اپنے ٹارگٹ کی طرف چل نہیں سکتے، اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں نہیں رہ سکتے اور اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سن لیجئے، یہی وجہ ہے کہ بائبل مقدس کے مقدس، ازلی، ابدی، قدوس، برحق، حتمی، حقیقی، زندہ، لا تبدیل اور ابدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والے خدا کو شراب نوشی جیسی گنونی، گھٹیا، غیر معیاری، گندی، غلیظ اور مکروہ سرگرمیاں، کارگزاریاں اور ایکٹیویٹیز نہایت بھدی معلوم ہوتی ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں بائبل مقدس سے پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، ان پر افسوس جو صبح و سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے درپے ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے۔ پھر سنیے بائبل مقدس کیا کہتی ہے، ان پر افسوس جو صبح و سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے درپے ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بھڑکا نہ دے۔
یسایہ نبی کا پاکیزہ صحیفہ، اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 664 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، نشہ آور ادویات، چرس اور افیون جیسی گنونی گھٹیا نشہ آور اشیاء اور شراب نوشی ہمارے جسم و جان کو 2 اعتبار سے نقصان اور گزند پہنچاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نشہ آور اشیاء ہمارے جسم کو ڈیمیج کرتی ہے، ہمارے جگر کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے ہارٹ کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے گردوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، الغرض ہمارے جسم کے مختلف اعضاء کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور ہمیں کسی بھی چیز کے استعمال سے اپنے جسم کو اور جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچانے کی قطعی اجازت نہیں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ یہ جسم اور اس جسم کے اعضاء ہمارے قدوس و برحق آسمانی باپ کی امانت ہے، ہمارے حقیقی تخلیق کار کی، ہمارے حقیقی صنعت کار کی، ہمارے حقیقی دستکار کی اور ہمارے حقیقی کاریگر کی امانت ہے، اور ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء کو ضرر رساں چیزوں سے نقصان اور گزند پہنچائے۔ چنانچہ جو بنی آدم ایسا کرتے ہیں وہ سارے کے سارے آسمانی باپ کی عدالت میں، اس کے بیٹے یسوع مسیح منصف اعظم کی عدالت میں ہمیشہ کی شرمندگی اور ندامت، ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا پروانہ رسیب کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس کی کاریگری کو، اس کی تخلیق کاری کو، اس کی دستکاری کو اور اس کی صنعت کاری کو نقصان اور گزند پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اور دوسرے نمبر پر شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء ہمارے سوچنے سمجھنے کے سسٹم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اور ہم اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ اگر شراب نوشی کرنے والا، اگر نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنے والا جسمانی کارگزاریوں کو پرفارم کرنے کے لائق نہیں رہتا تو آپ اندازہ کریں وہ روحانی راہوں پر چلنے کے لائق کیسے رہے گا، وہ راست بازی اور پاک بازی کی راہوں پر چلنے کے لائق کیسے رہے گا، وہ ابدیت اور کاملیت کی راہوں پر چلنے کے لائق کیسے رہے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ آئیے خدا کے فرزندوں کی حیثیت سے بائبل مقدس سے پوچھیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ پھر سنیے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے،
بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ افسیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 187 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اکثر ہم میں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ پرانے عہد کے لوگ شراب پی لیا کرتے تھے، اور بعض تو یہاں تک کہنے سے نہیں ہچکچاتے اور چوکتے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی تو کانا گلیل نامی ایک مقام پر ہونے والی شادی میں بنا کر لوگوں کو پیش کی تھی۔ کس قدر حماقت ہے وہ جو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر لے کر چلتا ہے، وہ جو مردوں کو زندگی بخش دیتا ہے، وہ جو اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے، وہ جو بہروں کے کان کھول دیتا ہے، وہ جو گونگوں کی زبانیں کھول دیتا ہے، وہ جو گمراہ لوگوں کو راست بازی کی منزلوں پر لے جانے کے لیے رہنمائی بخشتا ہے، وہ جو زمین سے ایک اڑان بھرے تو عالم بالا پر یعنی فلک الافلاک پر جا چڑھتا ہے، کیا وہ نشہ آور اشیاء بنا بنا کر لوگوں کو پیش کرے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ میں یہاں پر اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اس سرزمین میں انگور روز مرہ استعمال ہونے والی اشیاء میں بکثرت استعمال کیے جاتے تھے، کیونکہ انگور کی فصل اس سرزمین کی عام فصل تھی، اور اشیاء خورد و نوش میں انگوروں کا رس عموماً استعمال میں لایا جاتا تھا۔ چنانچہ مسیح خداوند نے جو میں بنائی وہ آسمانی میں تھی، کیا وہ نشہ آور میں تھی کہ لوگ پی کر نالیوں میں گرتے پھرے، گردے خراب کرتے پھرے، پھیپھڑے خراب کرتے پھرے، جگر خراب کرتے پھرے، معدے خراب کرتے پھرے، ہارٹ خراب کرتے پھرے، اور ہوش و حواس سے عاری اور بیگانہ ہو کر بے راہ روی کا شکار ہوتے پھریں؟ ایسا سوچنا بھی حماقت ہے۔ اور اگر کوئی اس دلیل کی آڑ میں شراب نوشی کیے چلا جاتا ہے کہ پرانے عہد کے ایماندار ایسا کیا کرتے تھے، تو جیسا کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ان کے رہن سہن میں یعنی ان کی روزمرہ زندگی میں تصرف اور استعمال میں آنے والی اشیاء میں انگوروں کا رس عموماً اور بکثرت استعمال کیا جاتا تھا، اور انہی مصنوعات میں سے ایک شراب تھی، میں تھی، کیونکہ اچھے برے ہر طبقے، ہر قوم، ہر قبیلے اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو انگوروں کے رس کو مختلف طریقوں کے ساتھ نشہ آور چیز میں ڈھال کر شراب کا نام دے کر اس کو استعمال میں لاتے تھے۔ بائبل کے مقدس اور پاکیزہ خدا نے ایسے مرد و زن کے تمام ایسے اقدامات کی نفی کی ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ افسوس ان پر جو صبح و سویرے اٹھتے ہیں تاکہ نشہ بازی کے در پہ ہوں، اور جو رات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بڑکا نہ دے۔
مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، بائبل مقدس پکار پکار کر کہتی ہے کہ اے راست بازی اور پاک بازی کی راہوں کے مسافروں، اے ابدیت اور کاملیت کی منزلوں کو چھونے کے متمنی لوگوں، ہر گھٹیا گنونے غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ اقدام سے نفرت کرنا سیکھو، اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقعہ ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ افسیوں کے نام لکھے ہوئے پالوس رسول کے پاکیزہ خط کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 187 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ شراب نوشی سے، چرس اور افیون کے استعمال سے، بنگ اور بوٹی سے اور نشہ آور مختلف ادویات سے دور رہیے۔ اگر نشہ لینا ہے، پاک روح میں معمور ہو جائیے تاکہ آپ کو کاملیت اور ابدیت کا نشہ چڑھ جائے اور کبھی نہ اترے، اور آپ اپنے خالق، مالک، رازق اور حاکم کی خوشنودی کے حصول میں، حیات ابدی کے تاج کے حصول میں، قادر مطلق کے نئے نظام کائنات میں داخل ہونے کے سرٹیفکیٹ کے حصول میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔